أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 اور 22 تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک ماڈل ہے ہمارے لیے. لمن کان یرجو اللہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرطیں بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ایک نمونہ ہونے کے لیے اس سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ کے نبی کے زندگی سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور آخرت کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ولما رأى المؤمنون الاحزاب، کہ جب مؤمن لوگ فوج کو دیکھے تو انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ یہ وہی ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے سچ کہا تھا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے مومنوں کے دل کے اندر ایمان کو بڑھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے اس وعدے نے جب مومن لوگ ان سب چیزوں کو سامنے دیکھ لیے تو ان کا ایمان بڑھ گیا اور ان کی اطاعت میں زیادتی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین اور بڑھ گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ ان کے ایمان اور ان کے تسلیم اطاعت میں بڑھوتری ہو گئی. تو یہ اس دو آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. سورہ احزاب کے اندر غزوہ خندق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یہ سورہ مدنی ہے. دیکھیے، جب سب سے پہلے اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ آیت ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے کسی وقت کسی موضوع پہ، تو سب سے پہلے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو چھوٹی چھوٹی سنتوں کا ذکر کر کے بتایا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی سنتوں کا ذکر ہمارے سامنے کیا جاتا ہے، جیسے مسواک کرنا، سنت پڑھنا، مسجد کے اندر دائیں پیر سے داخل ہونا بھی بالکل صحیح ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. لیکن اصل سنت یہ ہے کہ کفر کے مقابلے میں اپنے آپ کو، اپنے جان کو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر سامنے آنا ہے، کفر کے مخالف کھڑے ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب ایسے ہی نہیں دیا. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم سے پہلے آنے والوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے. فرمایا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو مصیبتوں نے پکڑا، وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑا گیا، حتیٰ یقول الرسول، ان کو اتنی آزمائش میں ڈالا گیا کہ ان کے نبی نے کہہ دیا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه، اور جو ان کے ساتھی تھے وہ لوگ کہہ اٹھے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو میرے دوستو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ جو اللہ نے بنایا ہے، یہی نہیں ان کو خطاب دیا گیا، بلکہ اللہ کے رسول نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، بہت سی آزمائشوں سے گزرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب بھوک کی شدت سے اب صبر نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اب بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دیکھیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا اور دکھایا کہ دیکھو میں نے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھا ہوا۔ ایسا نہیں ہے جو ابھی ایک لیڈر جو ہے، ایک قوم کا لیڈر جو ابھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے وزیر جو ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا لیڈر بیٹھا آرام فرما رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول ویسے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام پیٹ پر 1 پتھر باندھے کدال مار رہے ہوتے، خندق کھود رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر اللہ کے رسول بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر سائڈ پر رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے لیے کوئی سایہ کا انتظام نہیں کیا گیا تھا اس وقت۔ اللہ کے رسول بھی صحابہ کرام کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ صرف دینی معاملے میں آئیڈیل نہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک انسان کی جتنی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں اس دنیا کے اندر، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے لیڈر دیکھیں کہ ایک لیڈر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پورے مدینہ کو لیڈ کیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے فادر دیکھیں، ایک باپ ہونے کا حق کیا ہوتا ہے، آپ اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے امام دیکھیں، ایک امام کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے امامت کی ذمہ داری ادا کی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح دیکھیں، ایز اے بزنس مین دیکھیں، تجارتی دیکھیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے شاپ کیپر دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے بہت بڑے ماہر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کی تجارت بہت مشہور تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کیسے تجارت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے اندر امانت داری ہوا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو جھوٹ بول کے، کسی چیز کی غلط صفت بتا کر نہیں بیچا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جو قیمت تھی، جس کے اندر جو صفات تھیں، اللہ کے رسول نے اس چیز کو بیان کر کے، اس چیز کو بتا کر کے اس چیز کو فروخت کیا، بیچا۔ لیکن سوچیں کہ کیا یہ چیز ہماری تجارت میں ہے؟ کیا یہ چیز ہم اپنا رہے ہیں؟ اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلات کو پار کر کے، اتنی تکلیفات کو برداشت کر کے اللہ کے رسول کو کامیابی حاصل ہوئی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آسانی سے ہر چیز ہمیں حاصل ہو، دنیا کی مشکلات ہمیں نہ پکڑیں اور ہم کامیاب ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا بتلاتی ہے، کیا رول ہمیں دیتی ہے، ہمیں کس موقع پہ کیا کرنا ہے، یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ مشکلات آئیں گی، مشکلات کا آنا لازمی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم لوگ یہ سمجھ رکھے ہو کہ تم لوگ صرف کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، تمہاری آزمائش کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ مومن کے لیے ایک بہت بڑی جو مشکلات کا آنا ہے، مومن کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اس بات کی۔ وہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ مومن کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں اور اس پہ صبر کرتا ہے، تو اس صبر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، اور جب خوشی آتی ہے تو بھی اللہ کا شکر کرتا ہے تو بھی اس کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے۔ لیکن ایک غیر جب اس کو تکلیفیں آتی ہیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تکلیف جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اللہ کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے بھگوان کو برا بھلا کہتا ہے۔
لیکن مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے پریشانی کو بھی آزمائش کے طور پہ رکھا تاکہ بندہ اس کو صبر کرے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی دے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب ہمارے پر پریشانی آتی ہے تو کیا ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں؟ ہمارا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، ان کے کردار سے بالکل مختلف ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کا نجوم بانہم اقتدیتم اہتدیتم، کیا ہے صحابہ کرام کو یوں ہی لقب ملا کہ تم ان میں سے جس کی چاہے پیروی کرو؟ اللہ کے رسول نے کیا ان کے لیے یوں ہی کہا؟ نہیں، انہوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دیں، ان کو بھی تکلیفیں آئیں، برداشت کرنی پڑی، انہوں نے بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جنگ میں گئے، اللہ کی راہ میں لڑائی کی انہوں نے، تب جا کے بہت تکلیف کی برداشت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیں، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنائیں، بالکل صحیح ہے، لیکن جو بڑی چیزیں ہیں، اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہے؟ آج سوچیں کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کے اس زمانے میں کافر اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کے اسلام سے متاثر ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کے اسلام کی طرف کھینچ جایا کرتے تھے۔ آخر ہم بھی تو وہی انسان ہیں، کیوں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جو اخلاق اللہ کے نبی کے تھے وہ اخلاق ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمیں کس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے بعثت رسول کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ بتایا ہے کہ میں اخلاق کو پورا کروں، اور ہمارے اخلاق ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ تو کہاں سے دوسری قوم ہم سے متاثر ہو؟ کیسے متاثر ہو؟ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے جس سے دوسری قوم ہم سے متاثر ہو کر ہمارے مذہب کو برا بھلا نہ کہے۔ آج وہ نبی جو ہمارے لیے راتوں کو جاگا کرتا تھا، ہمارے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا، اور ہمارے لیے اس نے جنت کے لیے دعا مانگی، اس نبی کو ہمارے سامنے برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، اس نبی کے شان میں گستاخی کر دی جاتی ہے۔ ہم خاموش گھر میں بیٹھے اپنے فیملی کے ساتھ ہم خوشحال بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا یہی اللہ کے رسول سے محبت ہے ہماری؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو کیا ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ پورا قرآن اللہ کے رسول کا سیرت ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آخر اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا کس لیے ہے؟ صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے اٹھا لینے کے بعد نبی کی جو امتی ہیں وہ قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ قرآن کو صرف پڑھ لینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اللہ کے رسول کے اخلاق کو بتایا ہے۔ قرآن کے اندر جتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی کر کے بتایا ہم کو۔ کیوں؟ ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے، ہمیں پڑھ کے بھول جانے کے لیے نہیں، ایک وقت بنا کے اس کو پڑھ لیا، بھول گئے، ہو گئے، ختم نہیں، اس پر عمل کرنا ذمہ داری ہے ہماری زندگی کامیابی۔ یہ جو زندگی ہے ہم جو جی رہے ہیں یہ پل بھر کے مہمان ہیں ہم یہاں پر۔ اصل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
کہ تمہارے درمیان ہوشیار وہ شخص ہے جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم موت کی بعد کی تیاری کر رہے ہیں؟ دن بھر میں 5 وقت نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ مسلمان ایسے بھی جو نماز سے بھی دور ہیں، اور سارا دن دنیا کے چکر میں در در بھٹک رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ اس شخص نے اتنا ملنا ہے، اس سے زیادہ کسی کو حاصل نہیں ہونی۔ اس چیز کے لیے ہم اپنے جان توڑ محنت کر رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑی دنیا اور حاصل ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ آپ کو دنیا کے معاملے میں محنت کرنا ہے، لیکن دین کو بھی سمجھنا ہے، دین پر بھی عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں یہاں پہ ہم صرف پل بھر کے مہمان ہیں، اصل تو آخرت ہے ہمارا، اصل میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے ہونے پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہدی للناس، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ ہدی للمتقین، جو پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، صرف وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور قرآن کو پڑھیں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا تو انشاءاللہ ضرور ملے گی، جو مقرر ہے، جتنی ملنی اللہ نے لکھ دی ہے وہ ملے گی۔ جو آخرت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے کہ تم کو جتنا چاہو حاصل کر لو اپنے اعمال کے ذریعے، تو اس چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بس طے کر دیا ہے کہ ایک انسان کو اتنی ملنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر صحیح طرح سے چلنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔